غنی حمید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ لقمان کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور یہ چند آیات ہیں جن میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں، اور وہ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ان نصائح کو، ان قیمتی باتوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث رشد و ہدایت فرما دیا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ نبی تھے نہ رسول تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین کی دولت سے نوازا تھا، انہیں یقین کی دولت سے نوازا تھا، اور وہ خدا سے محبت کرتے تھے، خدا ان سے محبت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقمان میں آپ کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، بادشاہ نہ بنا دیا جائے تاکہ تم دنیا میں رہتے ہوئے عدل و انصاف کرو۔ تو حضرت لقمان یہ بادشاہت اور خلافت کس کا جی نہیں چاہتا کہ یہ ملے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہوتا اگر اس کی ذمہ داریوں کو بندہ سمجھے کہ میں نے بادشاہ بن کر، میں نے خلیفہ بن کر، اس کی شرائط کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نبھانے کا حکم دیا ہے، تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ تو فرمایا یا رب العالمین اگر تو مجھے اختیار دے دے تو پھر تو میں بادشاہت قبول نہیں کروں گا، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو پھر میں خلافت اور بادشاہت اور حکمرانی قبول نہیں کروں گا، لیکن اگر تیرا حکم ہے تو پھر میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو تیرا حکم ہے تو مہربانی بھی تو ہی فرمائے گا اور مجھے سیدھا راستہ بھی تو ہی دکھائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور جو بندہ خود اپنے آپ پر کوئی چیز مسلط کر لیتا ہے وہ اس کے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آؤ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر قرآن پاک میں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی سورہ لقمان ہے، چونکہ آپ کی باتیں اس آیہ کریمہ میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام سے ہی اس سورت کو موسوم کر دیا۔ تو کبھی کبھی یہ پڑھا کریں، سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ان باتوں کا ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے بھی پڑھیں، جدھر سے بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں انسان کے لیے ہدایت کے موتی بکھیر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور یہ حکمت ایک بہت قیمتی نعمت ہے جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک تو حکمت یہ ہے نا جو حکیم صاحب دوائی شوائی دیتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ یہ حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا میں معاملات کو ایسے رکھے کہ کہیں بگاڑ پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو۔ ایسی سمجھ کو، ایسی سوچ کو حکمت کہتے ہیں کہ جو بندہ معاشرے میں
ایسی پوزیشن رکھے کہ اس کی وجہ سے، یا اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ نہ پیدا ہو، تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ جس طرح سمجھانے کے لیے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وضو کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو یہ نہیں کہ بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے اس طرح ٹوکیں کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنا چھوڑ دے، یا وہ دوبارہ اسے اس طرح سمجھائیں تاکہ اس کے دل میں وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی جائے اور اس کے دل میں شوق بھی پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی غلطی سے، کسی کے خطا پر اسے اس طرح زد و کوب نہ کریں کہ وہ مایوس ہی ہو جائے، اسے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، حکمت سے سمجھائیں، دانائی سے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ اے بندے، میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں، اگر میرے وضو میں تمہیں کوئی غلطی نظر آئے تو میری اصلاح کر دینا۔ اب ان کے وضو میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے حکمت تھی۔ تو جب آپ نے وضو فرمایا تو وضو تو آپ کا ہی ٹھیک تھا، تو وہ بندہ سمجھ گیا کہ دراصل آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں، وضو تو آپ کا ٹھیک ہے، تو خود کر کے اسے دکھائیں۔ یہ نہیں نا کہ آپ کسی کو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، خود آپ پڑھتے ہی نہیں، یا نماز ٹھیک پڑھا کرو، آپ خود ٹھیک پڑھتے ہی نہیں۔ آپ بچوں کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو، یہ نماز نہیں پڑھتے، خود آپ پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف بلاؤ حکمت اور دنائی کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ میری طرف بھی اگر بلانا ہے تو حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو جس طرح ایک صحابی تھے، تو انہوں نے نماز میں، طویل حدیث پاک ہے، نماز میں باتیں شروع کر دی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ نماز میں باتیں کرنی ہے کہ نہیں، کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو نماز میں انہیں باتیں کی، تو سرکار نے سلام پھیر کر، تو انہیں یہ نہیں کہ وہ سختی کی ہے، اسے انہیں مارا نہیں، وہ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی سختی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ نماز ہے، اس میں کلام نہیں کرتے، اس میں گفتگو نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اتنا پیارا سمجھانا جو ہے میں نے کسی اور انسان میں نہیں دیکھا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جس عہدے پر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے تو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، لیکن بات جب بہت ہی آگے چلی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن وہ آخری حالات میں جا کر دی ہے۔ تو فرمایا ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، اور فرمایا انشکر للہ، تاکہ وہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز دیتے ہیں، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی مزاج ہے، کوئی نہ کوئی نعمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس عہدہ ہے۔ جس حال میں وہ رہے وہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ کسی کے پاس زیادہ بڑا عہدہ ہے، کسی کے پاس چھوٹا ہے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی ریوڑ کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے، تو ہر حال میں شکر کریں۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ شکر کرنے سے خدا کی نعمت بڑھتی نہیں ہے، اور اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کی نافرمانی کرنے سے اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ بندے کا اپنا ہی بھلا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی نافرمانی سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمید ہے، وہ حمد کے لائق ہے۔ ساری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان کبریائی میں، عظمت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور اگر ساری مخلوق جو ہے ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک وہ فرما بردار بن جائے تو اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو بندے نے کرنا ہے، بندے نے اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے، اپنے ہی بھلے کے لیے کرنا ہے،
تو فرمایا ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ میرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اب یہاں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے محبوب یاد کریں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یاد کریں جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ میں کسی سے کہوں کہ ارشد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم نے وہاں کھانا کھایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد صاحب وہاں موجود تھے، ارشد صاحب وہاں موجود تھے، ان کے سامنے ان میں کھانا کھایا تھا۔ تو اللہ پاک نے کئی مقامات پر یہ فرمایا محبوب یاد کریں اس وقت کو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی ذات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت بھی موجود تھی جب نبی یا پیغمبر کوئی ولی اپنے زمانے میں موجود تھا۔ تو فرمایا یاد کریں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اب یہ بحث طویل ہو جائے گی، اس پر علماء نے بڑی بڑی جو ہے وہ بحثیں کی ہیں۔ فرمایا وہ ہوا یعظہ، وہ اپنے بیٹے کو واعظ کا، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں۔ آج بچہ بھی موبائل پہ، بیٹا والدین بھی موبائل پہ، سمجھانا کس نے ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر، یہ بھی قرآن پاک ہمیں درس دے رہا ہے کہ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو کچھ بھی ہے سب اس نے بنایا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنا گیا ہے نہ وہ جنتا ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ ساری مخلوق، سارے نبی رسول، جتنی مخلوق ہے سب اس نے پیدا کی ہے۔ اس لیے شرک جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے پر قادر ہے، ہر گناہ کو بخشنے پر قادر ہے، چاہے تو پکڑ لے چاہے تو بخش دے، یہ اس کی مرضی ہے، سوائے شرک کے۔ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا، مشرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے سجدہ اسی کو بجا ہے، رکوع اسی کو بجا ہے، نماز اسی کو زیبا ہے، جو جو اس کے عبادت کے احکامات ہیں صرف اسی کو زیبا ہے۔ تو فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ ایمان کی بنیاد یہ عدم شرک پر ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو۔ تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تو یا رب العالمین تیرا بندہ، فرمایا جب وہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے، جب وہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو یوں لگ ہوتا ہے جیسے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اس کے شرک کرنے سے میری ذات کو فرق نہیں پڑتا، لیکن شرک کرنا ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ رب کو گالی دینا ہے۔ اس لیے یہ تسلسل کے ساتھ اس چیز کا اعادہ کرنا چاہیے کہ رب ہر قسم کی شرک سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری جو نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حضرت لقمان نے اپنی دوسری نصیحت بچے کو فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں شرک سے منع کرنے کا حکم دیا ہے، شرک سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی شفقت، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو فرمایا یہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے جو دوسری جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن اس کی نسبت رب تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
حملتہ امہ وحنا علی وحن ووصالہ فی عامین، اس کی ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو جو ہے وہ اٹھاتی ہے اور 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی، بندے کو چاہیے کہ اس نعمت پر کہ والدین نے اسے پالا ہے، اسے پوسا ہے، اس نعمت پر بندہ میرا بھی شکر ادا کرے، والدی کا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، پہلے میرا شکر ادا کرے اور پھر والدین کا بھی شکر۔ میں وہ ذات ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وہ ذات ہوں جس نے تمہیں بھی تمہارے والدین کو پیدا کیا ہے، اور پھر آگے اس طرح تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کا بھی۔ مطلب غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ساری چیزیں آپ کو، فرمایا سب سے پہلے میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کروں گا، جس نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ساری کامیابی کی جو بیس ہے یہ والدین سے شروع ہوتی ہے، اس لیے پہلا سکول، کالج یہ والدین کی گود ہے، وہاں سے بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کی سوچ پروان چڑھتی ہے، کیونکہ گھر میں جو باہر جتنا مرضی وہ پڑھ لے، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے، گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے تو وہی چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے۔ اگر گھر میں پاکیزگی ہے، گھر میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک والدین تعویذ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہمارے بچے گالیاں بلے دیتے ہیں، یا آپس میں بہت لڑتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ وہ بچہ بھی سیانا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بچے سیانے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ایسا ماحول رکھیں کہ ان کی سوچ مثبت ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں، ان کی تربیت تعلیم، یہ والدین کا جب وہ محنت کریں گے تو فصل بھی پھر جو ہے عمدہ ہوگی۔ تو فرمایا الی المصیر، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، اس لیے میرا شکر بھی کرو، اپنے والدین کا بھی شکر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے والدین عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں کوئی ایسی بات کہیں یا میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بارے میں کہیں، یا کوئی ایسی بات کہیں جو اسلام کے خلاف ہے، جو بری بات ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کریں۔ یہ مزاج دیکھیں، اگر اچھی بات کہیں تو بسم اللہ، اگر کہیں کہ بیٹا یہ چوری کرنی ہے، یہ جھوٹ بول دو، تو فرمایا ان میں ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ خدائی معاملہ ہے۔ مطلب باپ کہتا ہے نماز میں کیا پڑھا ہوا ہے، نہ پڑھو، تو بیٹا کہے ابا جی نماز پڑھنا یہ خدا کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ جیسا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں اسلام لے آیا نا، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، جنتی ہیں، اور ان کے لیے ایک دعا فرمائی تھی حضور نے، فرمایا یا رب العالمین سعد جو بھی تم سے مانگے اسے فوراً عطا کر دیں۔ یعنی یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، جو بھی دعا کرتے تھے نا حضور کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی تھی، اسے صحابہ کرام ان سے دعا کرواتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے حق میں نازل ہوئی کہ میں جب اسلام لے آیا تو میری والدہ کافرہ تھی، تو وہ کہتی تو نے ایسا کام کیا ہے میں تمہیں بخشوں گی نہیں، اگر تم نے محمد کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں بھوکھی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، اور لوگ اسی حال میں مر جاؤں گی اور لوگ تمہیں میری موت کا طعنہ دیں گے۔ تو میں نے بڑا سمجھایا، میں نے ان کو بڑا اس بارے میں ان کے ترلے منت کیے، لیکن جب میری والدہ اس بات پر اڑ گئیں کہ یا محمد کو رکھو یا مجھے رکھو، آپ نے فرمایا میرے ایمان نے بھی جوش مارا، فرمایا کہ اے ماں تیری جیسی 100 مائیں محمد پر قربان ہیں۔ فرمایا وہ ان سے میرا ایسا رشتہ ہے، وہ خدا کے رسول ہیں، خدا کے نبی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ جاتی ہیں تو جائے، میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرمایا
فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کی اس کیفیت کو دیکھا نا تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی ضد کو چھوڑ دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو فرمایا یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہم اپنا کر دنیا میں امن و آتشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 3 ایسی باتیں ہیں جن کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو دنیا میں اس کا صلہ ملے گا، اگر برا سلوک کریں گے تو دنیا میں وہ منظر آپ دیکھیں گے۔ دوسرا اپنے استاد کا، کہ اگر آپ اپنے استاد کی قدر کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا آپ کو صلہ ملے گا، اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ اور تیسرا وقت ہے، اگر آپ اسے ضائع نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اگر آپ اسے ضائع کریں گے تو یہ آپ کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے 3 چیزوں کی قدر کریں، 3 چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تو فرمایا واتبع سبیل من اناب علیہ، اور فرمایا بیٹے اس رستے کی پیروی کرنا جو خدا تک جاتی ہے، اس رستے پر چلنا جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اس رستے پر چلنا، اس بندے کے رستے پر چلنا جو خدا کی طرف مائل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ سارا کٹا چھٹا سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور اس میں ذرہ برابر بھی ماپ تول میں، ذرہ برابر بھی ترازو میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ تولنے والے فرشتے ہوں گے، ماپنے والے خدا کا میزان ہوگا، اس میں کوئی کمی بیش یہاں تو ہو جاتا ہے نا، آگے پیچھے بات کر دی، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں زبان چپ ہو جائے گی، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تمہارا بدن بولے گا۔ تو فرمایا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے یوم حساب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، فرمایا اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی کرے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی کرے گا۔ اب رائی کا دانہ ایسا ہوتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا بندے کو، خدا کی طاقت بتا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے یہ نہ سمجھ لو کہ میں نے رات کے اندھیرے میں کوئی کام کر لیا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، یا میں نے کوئی چھپ کر کام کر لیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ نہیں، جو پتہ چلانے والی ذات ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ بندو سے چھپا لو گے، اپنے استاد سے چھپا لو گے، اپنے دوستوں سے چھپا لو گے، لیکن خدا سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر تم برائی یا اچھائی کرو گے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، چاہے کسی پہاڑی علاقے میں کرو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کرو، او فی الارض، یا زمین میں کسی کونے پر کوئی عمل بھی تم کرو گے، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، وہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اس لیے یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، پرکھی جا رہی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے دیتا ہے، وہ وقت دے دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے۔ باریک بین کہتے ہیں، کبھی آپ نے وہ سنیارے کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سونے کے ذرے بڑے عدسے کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کون سا سونا ہے، کون سا سونا نہیں ہے، کون سا چاندی ہے۔ تو ربی ان ربک لبالمرصاد، اللہ اپنے بندو کو گھات لگا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اپنے پیدا کریں کہ یار اگر کوئی نہیں دیکھتا تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی، وہ بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ یہ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، دین کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیا کرو۔ انسان کے پاس جتنے بھی نیکی کے ظاہر ہیں، یعنی وہ کوئی اچھی بات جانتا ہے،
حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی بات جانتے ہوئے اسے چھپائے رکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا وہ گنگا شیطان ہے۔ اسی جو خیر کی بات آپ جانتے ہیں وہ اپنے دوست سے شیئر کریں، اس کو بتائیں۔ ایک خطیب، ایک عالم دین، ایک واعظ جتنی باتیں جانتا ہے وہ لوگوں کو سمجھائے، کوشش کرے اصلاح معاشرہ کی جتنا جتنا کسی کا فرض ہے۔ تو فرمایا نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ اب حال ہی ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ جمعہ آتا ہے، اس میں کچھ سیکھنے سمجھانے کو مل جاتا ہے، کوئی واعظ ہوتا ہے، کوئی درس قرآن ہوتا ہے، تو سیکھا کریں اپنے اندر، یہ چیز پیدا کیا کریں، قرآن پاک، حضور کی حدیث پاک، تاکہ ہماری اصلاح رہے، اپنی ڈگر پر چلتے رہیں۔ تو فرمایا وانہا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کریں۔ انسان زندگی میں رہتے ہوئے، یہ زندگی بڑی زگ زیگ سی ہے، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ، تو اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو فرمایا بیٹا صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، صبر کرنا بہت بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بہت اعلیٰ کام ہے، کسی چیز کو برداشت کر لینا، اس سے ایک تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے، اور ہائے وائے کرنے سے مصیبت تو کم نہیں ہوتی، بندہ الٹا پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کہ جہاں تک ہو سکے اس چیز کو اپنائیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر دے ہی دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو آگے بھی کچھ نصائح موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، دعا فرمائیں۔